معوذتین کا معنی ہے جس میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اللہ کی مدد طلب کی گئی ہے۔ یہ دو صورتیں ایک خاص واقعے میں ایک ہی ساتھ نازل ہوئی ہے۔ بس آج اجمالی طور پر اس واقعے کو مختصراً آپ کے سامنے نقل کروں گا، پھر انشاءاللہ آئندہ اس کی تفصیل اور اس کی تشریح آپ کے سامنے نقل کروں گا۔ احادیث کے اندر اس کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ کے تبارک تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ المکرمہ کے اندر رہ کے مدینہ منورہ آپ نے ہجرت فرمائی۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت مدینہ کی اکثر آبادی اور زیادہ تر آبادی یہودیوں کی تھی، اور یہ سارے یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام ہے عبرانی زبان میں اسرائیل۔ تو یہ یہودی بھی یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، اسرائیلی تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ آخری نبی، آخری پیغمبر اور آخری رسول جو سب سے افضل ہے، سب سے برتر ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں مبعوث کیا نبی پاک علیہ السلام کو، تو یہودیوں کو حسد ہو گیا۔ حالانکہ ان کی آسمانی کتابوں میں، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی اللہ کے نبی کے بارے میں بشارتیں پہلے سے موجود تھے۔ اللہ کے نبی کے حالات، اللہ کے نبی کے اوصاف اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے سے بیان کر دیے تھے کہ ہم ایک ایسے نبی کو مبعوث کریں گے کہ جو خاتم النبیین ہوں گے، جن کی نبوت قیامت تک کے لیے ہوگی، جن کی نبوت عام ہوگی، انسان اور جنات ہر ایک کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کے آسمانی کتابوں کے اندر بیان کر دیا تھا، لیکن ان یہودیوں کو یہ زعم تھا اور یہ گمان تھا کہ اب تک کے جتنے سارے پیغمبر جو آئے ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں آئے، بنی اسرائیل میں آئے، تو ہو سکتا ہے یہ آخری پیغمبر بھی اسی خاندان میں آئیں گے، یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں آئیں گے، بنی اسرائیل میں سے ہوں گے۔ لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کے اندر مبعوث کیا تو ان یہودیوں کو اللہ کے نبی سے دشمنی ہوگی، اور صرف اس کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچانے انہوں نے شروع کی، اس کے اندر کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی۔ ایک بات۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ منورہ کی سیاست اور مدینہ منورہ کی معیشت، ان دونوں پر یہودیوں کا غلبہ تھا۔ سیاست پر تو اس طریقے پہ غلبہ تھا کہ مدینے کی جو آبادی تھی اوس اور خزرج پر، وہ یہودی ان کو آپس میں لڑایا کرتے تھے اور ان کے قضیے ان یہودیوں کے پاس جانے تھے۔ اور معیشت پر اس طریقے پہ ان کو غلبہ اور فوقیت حاصل تھی کہ مدینے کی پوری تجارت پر ان کو برتری حاصل تھی، اور پوری مدینے کی تجارت پر ان کا کنٹرول تھا، حتیٰ کہ اہل مدینہ اپنا مال اور اپنا اسباب ان یہودیوں کی مارکیٹ میں بیچا کرتے تھے۔ اور چونکہ اہل مدینہ اصل زراعت پیشہ تھے، کھیتی باڑی کرنے والے تھے، ان کو اب قرض کی ضرورت پڑتی تھی تو ان یہودی سے قرض وصول کرتے تھے اور ان کو وہ سود پر قرض دیا کرتے تھے۔ الغرض سیاسی اور معاشی اعتبار کی بھی علاوہ یہ اہل مدینہ ان یہودیوں کو اپنے آپ سے افضل اور برتر سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے ماں باپ یعنی اہل مدینہ تھے وہ یہ نظر مانا کرتے تھے، منت مانا کرتے تھے کہ اگر میرا بیٹا زندہ رہا تو میں اس کو یہودی بنا دوں گا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ان یہودیوں کی یہ چودراہٹ ختم ہو گئی۔ اب جب یہ چودراہٹ ختم ہو گئی تو ان یہودیوں کو اللہ کے نبی سے حسد ہوا، اور انہوں نے اللہ کے نبی کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچانی شروع کی، اور طرح طرح کی انہوں نے اسکیمیں کی، پلاننگ کی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ چاہا کہ ان یہودیوں کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہ ہو، کوئی ہماری لڑائی نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے معاہدہ کرنا چاہا، اور اللہ کے نبی نے بہت بڑا معاہدہ کیا، اور ظاہری طور پر بظاہر ان یہودیوں نے اس معاہدے کو ایکسیپٹ بھی کیا، قبول بھی کیا، اور انہوں نے اس کے اوپر حامی بھی کر لی۔
لیکن اندر خانہ اندر ہی اندر یہ یہودی اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے کی سازشیں کرنے لگے، پلاننگ کرنے لگے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان یہودیوں کی ساری اسکیموں کو، ساری پلاننگ کو بیکار کر دیا، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اب ان کو اور زیادہ تکلیفیں ہوتی تھی. دوسری بات. اب تیسری بات، یہ تو میں نے پورا نقشہ آپ کے سامنے اس کی تفصیل کچھ بیان کی. یہودیوں کے اندر شروع ہی سے جادو کا، ٹوٹکے کا رواج پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے. چنانچہ بائبل کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے اور اکثر مفسرین نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے. اس زمانے میں مدینہ کے اندر ایک قبیلہ تھا بنو زریق کے نام سے. اس کا ایک شخص تھا لبید، جس کو بحیثیت جادوگر مشہور تھا. یہ اصل سے مدینے کا قبیلہ تھا لیکن یہودی ہو گیا تھا. اس کے کچھ لوگ یہودی ہو گئے تھے اور اس میں ایک یہ بھی تھا لبید بن عاصم. اب خیبر کے کچھ لوگوں نے اس سے ملاقات کی لبید سے، اور انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ تم اللہ کے نبی کے اوپر جادو کر دو. لبید سے یہ خواہش ظاہر کی، اور یہ تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب صلح حدیبیہ ہو چکے تھی سن 6 کے اندر. چونکہ صلح حدیبیہ کے بعد ان یہودیوں کے سارے منصوبے، ساری پلاننگ بیکار ہو چکی تھی. انہوں نے اللہ کے نبی کے متعلق کتنی بھی پلاننگ کی تھی، جتنے بھی منصوبے بنائے تھے، سارے بیکار ہو گئے تھے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو دل ہی دل کے اندر وہ جل رہے تھے. اب انہوں نے اس طریقے سے اللہ کے نبی کے اوپر حملہ کرنا شروع کیا. تو خیبر کے ایک وقت نے اس یہودی سے لبید بن عاصم سے ملاقات کی اور انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے نبی کے اوپر تو جادو کر دے. ایک یہودی لڑکا نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آیا کرتا تھا، تو اس کو بہلا پھسلا کر سارا مال و دولت دے کے، بڑی رقم دے کے اس یہودی لڑکے کو اس پر آمادہ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کنگھی اور اس کے کچھ دندہ لے اور بال مبارک تو حاصل کر لے اور ہمیں دے دے. تو اس یہودی لڑکے نے یہ ساری چیزیں اس لبید بن عاصم کو پہنچا دی. اب اس نے ایک تاج کے اندر اس نے اور اس کی لڑکیاں جو اس کے اندر مشہور تھی، اس کے اوپر جادو انہوں نے کیا اور 11 گلے لگائے اور کھجور کے ایک گوشے کے اندر اس کو بند کر کے غلاف کے اندر ایک کنویں کے اندر، جس کا نام تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے بیر زروان، اس کے اندر جا کے پتھر کے نیچے اس کو بند کر دیا، دفن کر دیا گیا. اب بنیادی طور پر جب یہ جادو ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا. اور بنیادی طور پر تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی کے اوپر 2 طرح سے اس کا اثر ظاہر ہوا. ایک تو کہ اللہ کے نبی کو بہت کمزوری محسوس ہونے لگی، ضعف محسوس ہونے لگا، بنیادی طور پر تو آپ کو یہ محسوس ہوا. دوسرا، اس طریقے پہ آپ جب اس کا یہ اثر ہوا کہ بعض مطلب آپ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی کام کر لیا اور خیال آتا تھا کہ میں نے وہ کام نہیں کیا، میں نے اپنی ضرورت پوری کر لی، لیکن کبھی خیال آتا کہ میں نے ضرورت پوری نہیں کی. اس طریقے پہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اس کا اثر ظاہر ہونا یہ شروع ہوا. چنانچہ روایات کے اندر، بخاری شریف کے اندر بھی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ سے بات چیت کی اور اللہ سے میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے بتلا دے اس کا سبب کیا ہے جو مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے میری یہ تکلیف اور میری اس بیماری کی وجہ مجھے بتلا دی. چنانچہ خواب کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 فرشتے آئے، ایک فرشتہ آپ کے سرحانے بیٹھا، دوسرا آپ کے پائنچے کی طرف بیٹھا، پاؤں کی جگہ. اب ایک دوسرے سے سوال کر رہا ہے کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے، تو دوسرا جواب دے رہا ہے کہ ان صاحب کے اوپر جادو کیا گیا ہے. پھر سوال کر رہا ہے یہ کہ کس نے جادو کیا ہے، تو اس نے جواب دیا دوسرے فرشتے نے کہ لبید بن عاصم یہودی نے جو منافق ہے اس نے کیا ہے. پھر سوال کر رہا ہے کہ کس چیز کے اندر جادو کیا گیا ہے اور کہاں کیا گیا ہے، تو کہا دوسرے فرشتے نے کہا کہ بالوں کے اندر اور اسی طرح کنگھی کی جو دندان ہے اس کے اندر جادو کیا گیا ہے اور بیر زروان کے اندر پتھر کے نیچے اس کنویں کے اندر اس کو دفن کیا گیا ہے. اس طریقے پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا. جب اللہ کے نبی بیدار ہوئے تو آپ ایک روایت کے مطابق آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار اور حضرت زبیر کو بھیجا، اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ اللہ کے نبی خود تشریف لے گئے اور اس کنویں کے اندر سے پہلے تو کنویں کا پانی نکالا، بعض روایات کے اندر ہے، تفسیروں کے اندر. پھر پانی نکالنے کے بعد وہ پتھر جو خواب کے اندر بتایا گیا تھا، وہ پھر اس پتھر کو اٹھایا تو اس کے اندر سے وہ ایک چیز ملی جس کے اندر اس طریقے پہ جو جادو کیا گیا تھا وہ ساری چیزیں نکلی.
کھجور کے گوشے کے اندر اس کو اس کے گلاف کے اندر بند کیا گیا تھا، ایک تاج کے اندر جس کے اوپر 11 گرے لگی ہوئی تھی، ہر گرے کے اوپر ایک سوئی لگی ہوئی تھی۔ اسی وقت فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ 2 صورتیں لے کے آئے جس کے اندر 11 آیتیں ہیں، ایک سورہ فلق کے اندر 6 ہے اور سورہ ناس کے اندر 5 آیتیں ہیں۔ ایک ایک آیت کو پڑھتے اور ایک ایک گرہ اللہ کے نبی کھول دیتے۔ چنانچہ روایات کے اندر اس طریقے سے جب 11 گرے کھل گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب میں کھول دیا گیا ہوں، یعنی میں بندھا ہوا تھا، جادو کی وجہ سے مجھ کے اوپر یہ آثار تھے اور ایسی تکلیف تھی، لیکن اب اس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کھول دیا گیا ہوں، یعنی آپ خشاش ہو گئے۔ یہ تو سورت کے نازل ہونے کا واقعہ۔ اب یہ صورتیں جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ چنانچہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگوں کو ان کی حاجت اور ضرورت، کوئی انسان اس سے مستغنی نہیں ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے ان 2 صورتوں کے اندر دنیاوی آفات سے بھی حفاظت کے لیے اور اخروی آفات سے بھی حفاظت کے لیے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور یہ 2 صورتیں عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے فضائل کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت عقبہ ابن عامر کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں آج رات مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی جو اس سے پہلے کبھی مجھ پر نازل نہیں ہوئی، اور پہلی آسمانی کتابوں میں ایسی آیات نہیں ہے۔ پھر آپ کی یہ 2 صورتیں بیان فرمائی۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو یعنی عقبہ ابن عامر کو یہ صورتیں پڑھائی، پھر اس کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو اللہ کے نبی نے نماز کے اندر بھی انہی صورتوں کی تلاوت فرمائی۔ یہ سورۃ اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول مبارک بھی یہی تھا کہ رات کو سوتے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام 2 ہاتھوں کو ملا لیں گے، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے، پھر اس کے بعد چہرے پہ اور سر پہ دم کرتے، اس کو پھیر لے گئے، پھر اس کے بعد بدن کے باقی حصے پہ آپ اس طریقے پہ دم کرتے اور 3 مرتبہ اللہ کے نبی اس طریقے پہ دم کرتے۔ یہ گویا کہ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت کا عمل ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو 2 صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مضمون بھی بیان فرمایا ہے۔ ظاہری جو ہمارا دشمن ہے اس کے سے تو ہم تیر اور تلوار سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن 5 ہمارے ایسے باطنی دشمن ہیں چھپے ہوئے ہیں، ان سے تیر اور تلوار سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے، ان سے حفاظت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اب اس کی حفاظت بس یہی ہے کہ اللہ کی پناہ حاصل کی جائے، اللہ سے مدد طلب کی جائے۔ اسی لیے تو کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ پوری کائنات کو تیر و کمان بنا دے، اللہ پوری کائنات کو تیر و کمان بنا دے اور تیر چلانے والے اللہ تعالیٰ ہو تو پھر اس کی حفاظت کا کیا طریقہ، اس سے بچنے کا کیا طریقہ؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ تیر چلانے والے کے بغل میں جا کے بیٹھ جاؤ تو تمہاری حفاظت ہو جائے گی، یعنی اللہ کی پناہ حاصل کر دو۔ پھر اس کے بعد یہ مضمون تھا، ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جادو کا اثر کیسے ہوا؟ نبی تو نبی ہے، نبی کے اوپر جادو کا اثر کیسے ہوا؟ تو ایک بات یاد رکھے، نبی انسان ہوتے ہیں لیکن انسانوں میں اعلیٰ درجے کے انسان ہوتے ہیں، تو جس طرح عام انسانوں کو اسباب طبعیہ کی بنا پر نزلہ ہوتا ہے، بخار آتا ہے، اسی طرح کھانے میں بد پرہیزی کی وجہ سے تکالیف ہوتی ہے، تو نبی کے اوپر بھی یہ ساری تکالیف آتے انسان ہونے کے ناطے۔ لیکن کوئی انسان، کوئی جنات، کوئی جن آپ کے اوپر ایسی حرکت اور ایسا حملہ نہیں کر سکتا کہ جو نبی کو اس کے نبوت کے فرائض ادا کرنے میں رکاوٹ بن سکے۔ ایسا کوئی نبی کے اوپر حملہ اور سارے انبیاء پر ایسا کوئی حملہ نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ نبی انسان ہے، قرآن خود کہتا ہے انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، انسان ہے تو انسان ہونے کے ناطے آپ کے اوپر یہ سارے حالات طاری ہوتے ہیں، اور چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے کہ اگر ایسے حالات آئے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، تو چونکہ نبی کے اوپر یہ حالات طاری ہو چکے تو اب نبی علیہ السلام نے اس وقت کیا عمل کیا، تو نبی کی زندگی کو دیکھ کے انسانوں کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے نبی کے اوپر یہ جادو کا اثر ہوا، لیکن ایسا اثر نہیں ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کو رسالت کے فرائض ادا کرنے میں رکاوٹ آئی ہو، ایسا اثر نہیں ہوا۔
ایک بات. اب ہمارے ذہن میں ایک سوال دوسرا یہ بھی آ سکتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں یہ بتا دیا گیا کہ اس یہودی منافق نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اللہ کے نبی نے کہا اس لبید بن عاصم نے اور اس کی لڑکیوں نے مجھ پر جادو کیا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ لوگوں کو بتا دیجیے. اور بعض روایات میں کہ صحابہ کو بھی معلوم ہو گیا تھا، اسی وجہ سے صحابہ نے اللہ کے نبی سے یہ درخواست کی اور اجازت مانگے، اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ اس منافق کا ہم سر قلم کر دیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے مجھے شفا دے دے اور میری حالت درست ہو گئی، تو اب یہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی فتنہ اٹھے، فتنہ فساد ہو، چاہے بدلہ لینے کی. اس سے ہمیں یہ سبق ملا. قرآن کریم کے اندر بھی ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی اذیت پہنچا رہا ہے، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ جتنی اس نے تکلیف پہنچائی تو آپ اتنا بدلہ لے سکتے ہیں. لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر صبر کرو گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی گئی، اور کیسی تکلیف پہنچائی گئی، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے امت کو یہ تعلیم دے کہ تکلیف پہنچانے والے کو آپ معاف کر دو. چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے وہ یہودی اللہ کے نبی کی مجلس میں آتا رہتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے کسی عمل سے اس کے سامنے یہ ظاہر نہیں کیا کہ اس نے اللہ کے نبی کے اوپر مجھ پر یہ جادو کیا ہے. اللہ کے نبی نے اپنے کسی عمل سے یہ ظاہر نہیں کیا، اور اللہ کے نبی نے صحابہ کو اس کی اجازت بھی نہیں دی کہ اس کو تکلیف پہنچائے. ایک بات اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے، لیکن ایسا جھاڑ پھونک جس کے اندر شریعت کے خلاف کوئی الفاظ نہ ہو، کوئی کلمات نہ ہو. چنانچہ احادیث کے اندر ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما جب ان کو نظر لگ جاتے تھے اور کوئی تکلیف پیش آتے تھے تو اللہ کے نبی ان کے اوپر ان کلمات کے ذریعے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہمہ ومن کل عین لامہ، ان کلمات کے ذریعے اللہ کے نبی ان کے اوپر جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے. اسی طرح بعض روایت میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اللہ کے نبی اس کے ذریعے بھی دم کیا کرتے تھے. یہ پھر اس کے بعد جو 5 میں نے کہا آپ کے سامنے کہ 5 ایسے چھپے دشمن ہیں جو ہمارے، جن سے ہمیں حفاظت چاہیے اور اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی ان سے حفاظت نہیں کر سکتا. وہ 5 چھپے دشمن کون ہے؟ 4 کا تو اللہ نے اس سورہ فلق کے اندر تذکرہ کیا ہے جو دنیا کے اندر ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، اور 5واں جو دشمن ہے اس کا اللہ نے سورہ ناس میں تذکرہ کیا ہے. پہلا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی مخلوق کسی بھی وقت انسان کو نقصان اور ضرر پہنچا سکتی ہے، تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی جائے کہ اللہ تو میری حفاظت فرما. اب اس کے اندر چاہے جنات ہو، انسان ہو، ضرر پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے جانور ہو، اسی طرح نقصان پہنچانے والے گھاس پودے، اسی طرح ایسی بیماریاں پیدا کرنے والے غذائیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہے کیونکہ یہ ساری مخلوقات ہے. من شر ما خلق، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. پھر تیسری آیت کے اندر وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات جب چھا جائے اور چاند راتوں میں بھی چاند غائب ہو جائے، اندھیرے میں جب ہم باہر نکلیں گے تو کوئی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس سے حفاظت کے لیے بھی اللہ کی پناہ لینی ضروری ہے. اسی طرح جادوگروں کے شر سے بھی اللہ ہی بچا سکتے ہیں، ورنہ جادو کے زور سے انسان کو دوسرے لوگ تباہ اور برباد کر سکتے ہیں. اسی طرح حاسدین جب حسد پر اتر آئے تو وہ ان کے حسد سے بچنے کے لیے اللہ کی حفاظت اور اللہ کی پناہ لینی ضروری ہے، ورنہ وہ حسد کے زور سے کیا کر سکتے ہیں. تو ان 4 کا تو اللہ نے اس کے اندر سورہ فلق کے اندر تذکرہ کیا ہے. اور 5واں جو دشمن ہے شیطان، جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، اللہ نے سورہ ناس میں اس کا تذکرہ کیا ہے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے نقل کروں گا. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن احکام کے مطابق، شریعت سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سے رسومات سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرمائے.